بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فقر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھا جاتا تھا، جب ماؤں بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں بھی ابھی اس بات پر تحقیق کی جا رہی تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ تھی جو عورتوں کو ذلت پر ختم نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتا ہو۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے۔ وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف ایک و تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہیں۔ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ آواز کیا آئی کہ ہر طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی۔ آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا۔ ننھی گڑیاں جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا، اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ آپ نے عورتوں کے اپنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک بھی ان کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے۔ مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، عورت اگر بہن ہے تو اسے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا، عورت اگر بیوی ہے تو اسے ایک طرف باعث سکون قرار دیا، دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اسے اسلامی بہن بنا دیا اور حکم دیا کہ ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ غرض ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو پیغام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے۔ جس کا تقاضا تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کے دیے گئے رفعت و عزت پر قربان ہو جاتی، مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسلام مخالفت کام کر رہی ہیں۔ اسلام کے مقابلے مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں، اور دن بدن اسلام کے بجائے آزادی نسواں کے جھوٹے علم برداروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ میں ان تمام ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ تمام لوگ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائنوں میں عورتوں کی حصہ داری کی باتیں کرتے ہیں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، شوہر کی اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کو قید خانہ سے تصور قرار دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم گران دیتے ہیں۔ آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں 2 عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے، سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ آخر یہ آزادی کے دعوے دار، عورتوں کے حقوق کی جھوٹی لڑائی لڑنے والے ان معصوموں کو حق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان نام نہاد آزادی کے دعوے داروں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں عریانیت پھیلائے، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا عورت چراغ خانے سے چراغ محفل بنے، اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ان کا مقصد تھا ان کی تجارت چمکانا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ ایک عورت کا معمولی سامان پر عورتوں کی آدھا جسم کھلا فوٹو چھاپا گیا۔
اچھی چیز لے کر بری چیز میں عورتوں کے فوٹو چپکائے گئے، جس کا مقصد تھا کہ گاہک اس سامان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا ہماری عورتوں کی یہی عزت ہے، یہی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام عزت ہے تو بتائیے ذلت کا کیا معنی ہوتا ہے، رسوائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نے ہی دی ہے، اور جس آزادی کا نام یہ دنیا والے بتاتے ہیں وہ آزادی نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، گندگی ہے، اور ہمارے دین و اسلام کے خلاف بھی ہے۔ لہذا میری بہنوں، اسلام کی عظمت سمجھو، اپنے قدر پہچانو، اور اسلام کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔